اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا ہے، اور آج مسلمان سب سے زیادہ سستی اسی عبادت میں کر رہے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت ہی نماز کے متعلق ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت جو تھی وہ نماز کے متعلق تھی۔ آپ نے فرمایا ومن کان فی آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی آخری وصیت ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے، تو آپ کے زبان مبارک پر جو آخری جملہ جاری ہوا وہ یہ تھا، میں نماز کے متعلق وصیت کرتا ہوں وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ایک وصیت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو دوسرا ایسا ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ جو بندہ جس جگہ پر بھی کام کر رہا ہے وہ اس کے ماتحت اگر لوگ کام کر رہے ہیں اپنے سے بڑھ کر اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وصیت ہے۔ آپ غور کریں، آج کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کو رشتہ دار عزیز فوت ہو جائے تو کہتے ہیں یار اس کی آخری وصیت تھی، اس وصیت پر میں نے ضرور عمل کرنا ہے۔ بیٹا کہتا ہے جی میرے باپ کی وصیت تھی میں نے عمل کرنا ہے، میری ماں کی وصیت تھی میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جی میرے بھائی کی وصیت تھی میں نے اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں ماں باپ بہن بھائیوں کی وصیتوں پر عمل کرنے والے میرے مسلمان بھائی، جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے کبھی یہ بھی پوچھ کہ اس نبی پاک علیہ السلام کی وصیت کیا ہے، اس سونے رسول پاک علیہ السلام کی وصیت کیا تھی، ان کی وصیت پر کون عمل کرے گا؟ جن سے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے کا، محبت کرنے کا، اپنی جان نثار کرنے کا حکم اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اس نبی پاک علیہ السلام کی وصیت پر عمل کون کرے گا؟ اس لیے سامعین محترم ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھے بغیر بخشے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی جناب، دیگر معاملات دیگر نیکیوں کی حیثیت اپنی جگہ پر، لیکن نماز کی حیثیت اپنی جگہ پر ہے۔ نماز فرض عین ہے، اس فرض عین سے کبھی بھی سستی نہ برتیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے، اور سب سے زیادہ سستی ہم مسلمان اسی معاملے میں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟